حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ توحید اللہ الجلال والاکرام کا بہت بڑا انعام ہے، اور عقیدہ توحید سے محرومی یہ کائنات کی سب سے بڑی تذلیل اور رسوائی ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ ہر اعتبار سے کتاب و سنت کا قطعی طور پہ صاف ستھرا، جس میں شرک کی کبھی کسی سطح پر کوئی آمیزش نہ ہو، یہ لازمی طور پہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اور جس انسان کی موت شرک پہ ہوتی ہے، لازمی طور پہ شرک پہ مرنے والا آدمی جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ گزشتہ خطبے میں ہمارے ہاں عام طور پہ رائج معاشرے میں جسے بہت معمولی سمجھ کے اختیار کیا جاتا ہے، فال، کہانت، عراف کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، اس کی قباحت، شناعت، اس کی تفصیلات میں نے عرض کی تھی۔ جادو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 گناہوں کو ہلاکت خیز قرار دیا ہے، ان میں سب سے پہلا شرک ہے، اور دوسرا درجہ، دوسرے نمبر پہ جادو ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، یہ گناہ اور جرائم ایسے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کر دیتے۔ اگر بندہ انفرادی حیثیت میں اس میں ملوث ہے تو بلا کسی شک و شبے کے وہ ہلاکت کے گڑھے میں، اگر معاشرہ اجتماعی طور پہ اس جرم کا مرتکب ہے تو جب تک اس گناہ سے اپنا دامن چھڑائیں گے نہیں، توبہ کر کے صراط مستقیم اختیار نہیں کریں گے، ان کی بقا کی، ان کی سلامتی کی کوئی ضمانت موجود نہیں۔ اور اللہ جلال والاکرام نے قرآن مجید میں جادو کو کفر قرار دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ ایک لمبی داستان ہے۔ یہ جو عمل جادو ہے نا، یہ کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا اس کفر سے کوئی تعلق نہیں۔ وما کفر سلیمان، پیچھے بھی آگے بھی تذکرہ سارا جادو کا ہے۔ یتعلمون ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا، رشتوں کو بگاڑنے والا، معاشرے میں فساد پیدا کرنے والا علم۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ایک تو جادو کفر ہے اور دوسرا جادو کرنے والا شیطان ہے۔ اور فرشتوں کا قول یہاں اللہ نے نقل کیا، جنہوں نے کہا انما نحن فطرۃ فلا تکفر، ہم ایک آزمائش سے دو چار ہیں، تم یہ جادو سیکھ کے اسے اختیار کر کے کفر مت کرو۔ صاف صاف بات ہے میرے بھائیوں، جادو کفر ہے، اور یہ ایسا کفر نہیں ہے جسے اختیار کرنے والا ملت میں باقی رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کی اصلاح کا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا، ان کے ساتھ نصیحت کا، وابستگی کا، مودت اور محبت کا حکم دیا ہے۔ جادو نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، روح زمین پہ عقیدے کے رشتوں کے بعد جو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ
یہ ایسا گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک قانون سمجھے، جس عمل کے توسط سے آپ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، اس عمل کی حقیقت دیکھی جائے گی کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کے کہ یہ طریقہ جائز بھی ہے یا نہیں. بندہ کہے میرے پاس شراب پڑی ہوئی ہے، میں بیچ کے کسی غریب کو دے دوں، نیت اچھی ہے اور جسے دیا جا رہا ہے اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کام اچھا، اصولی طور پہ شریعت کی نظر میں یہ کام درست، لیکن ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے سوائے بگاڑ کی اور کچھ پیدا نہ ہوتا ہو، اس کے غلط ہونے میں کیا شک ہے. آج تک جادو نے کسی کو فائدہ دیا؟ عقیدہ خراب ہو. جادوگر کے پاس جائیں گے، اس کا پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے، دولت، عزت، وہ جو کچھ آپ سے لوٹتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو آپ سے چھینی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ایمان والوں کا، یقین والوں کا بیڑا پار ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جو عمل یہ کر رہا ہے اس کی واقعیت پر، اس کے مؤثر ہونے پر یقین رکھو. جس نے اس کے عمل پر یقین کیا اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید سے خالی ہے. وما هم بضارين به من احد الا باذن اللہ. جادو ہوتا ہے. یہاں ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا، جادو ہوتا بھی ہے. جادو ہوتا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کبھی عرض کریں گے. جادو ہوتا ہے، انسان ذہنی طور پہ مفلوج ہوتا ہے، انسان جسمانی طور پہ مریض ہوتا ہے، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کو جادو بسا اوقات قبر میں لے جاتا ہے. لیکن یہ عمل جائز نہ کرنا نہ کروانا. جس نے جادو کیا وہ بھی کافر ہے، جس نے جادو کروایا وہ بھی کافر ہے. آپ جانتے ہیں فتویٰ بازی میری طبیعت نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ کوئی کمپرومائز کی گنجائش باقی نہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، آپ اس کا شکار ہوئے، پھر اللہ جلال والاکرام نے معوذتین کا نزول فرمایا. لیکن میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں دشمنی چھپانے کا، بیوی بھاگتی ہے خامد کو مطیع کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس، خامد جاتا ہے بیوی کو مطیع کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس. خاص طور پہ دو رشتے، ساس اور بہو کا رشتہ، ساری جادوگروں کی سوداگری ان رشتوں کی بنیاد پہ چلتی. اور کیا اہل الحدیث کیا غیر اہل الحدیث، اللہ ہے اس حمام میں سارے ہی لگے ہیں، سارے جاتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اصلاح کے راستے جو شریعت نے دیے تھے، معاملات کی درستگی کے جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے تھے، انہیں چھوڑا. برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، دوسرے کے احساسات کا پاس نہیں ہے، اس کی عزت کا لحاظ نہیں ہے. وہ ایک کہتا ہے تو ہم دو کہتے ہیں جواباً. اور پھر جب معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے تو پھر جادوگروں کی چاندی ہوتی ہے. اولاد کے لیے جادوگر، کالا بکرا لے کے آؤ، نیلا ککڑ لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. یہ ایک لمبی داستان ہے. اچھا ایک بات سمجھے ذرا، کہتے جی ہم گئے تھے تو کام تو ہو گیا. کام کا ہو جانا کسی عمل کے جائز ہونے کی دلیل. شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندہ بڑا ذہنی طور پہ ٹینشن کا شکار، بڑا پریشان ہے، سکون اور گولیاں بھی کھا لی، مولوی سے دم بھی کروا لیا، باقی بھی ادھر ادھر کے جو ہیلے بہانے تھے وہ کر لیے، فائدہ نہیں ہوا. کسی نے کہا کہ یہ ابھی سارے غم دور ہوتے ہیں کہ نہیں دور؟
میں صرف بات سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کا کیا معنی ہے؟ اگر غم دور ہو جائے تو پھر شراب پینا جائز ہو گیا؟ کسی کام کا واقع ہونا اس کے جواز کی دلیل نہیں۔ ہوتا ہے آسمان کی طرف سے ہے، اللہ کی قسم اللہ نہ چاہے جادوگر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ جلال والاکرام بندوں کو آزماتا ہے، میرے بندے میری کوئی فکر رکھتے ہیں، یا اس کے پاس اس نے دم کیا، اس نے چلا لگایا، اس نے لوٹا گھمایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے کیا اپنا جادو کا جتنا بھی کرتا تھا، میرا کام ہو گیا جو میں چاہتا تھا، محبوب اتنے دنوں میں میرے قدموں میں آ گیا، مجھے اپنی منزل مل گئی۔ اس سب کے باوجود بھی جادو کا عمل جائز ہے۔ اور ایک اور سمجھے، ہمارے ہاں جادو اور کرامت یہ دونوں گڑبڑ ہو گئے۔ کرامت کہتے ہیں خرق عادت کسی واقعے کو، کوئی ایسی بات جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جس کے بظاہر کوئی اسباب لاجک نظر نہ آئے اور کسی امتی سے اس کا صدور ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی صاحب کرامت بابے ہیں، پہلے ان کی اثر دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہے، سنت کے ساتھ ان کا تعلق کتنا ہے، ان کا انداز بدوباش کتنا ہے، جو محمد رسول اللہ کے لیے ہوئے عقیدے کے باغی ہیں، جو نبی علیہ السلام کی راہ سنت سے مفر اختیار کرنے والے ہیں، جو طہارت سے بالکل مبرہ اور بے پرواہ رہتے ہیں، ان سے صادر ہونے والے خرق عادت، یہ اعمال کرامت، یہ جادو۔ تمہیں یہ پانی پہ چلتے ہوئے نظر آئے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئے، ان کو کرامت مت کہو، ان کی کرامتوں کے اعتراف مت کرو اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعمال سنت کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ پانی پہ چلے اور ان کی ایڑیوں کو پانی چھوئے تک نہ، تو میں پھر بھی انہیں کرامت صاحب کرامت ماننے کے لیے تیار۔ کرامت بندہ عقیدے کا ٹھیک ہو، اللہ پر پورے طور پہ متوکل ہو۔ کرامتیں توکل کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی، اور توکل اور جادو کا آپس میں کوئی تعلق، دور کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہت مشتقین ہے۔ کرامت توکل کے بغیر کبھی صادر نہیں ہوتی، اور کرامت کے صدور پر دنیا میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب چاہے جس کے لیے چاہے ظاہر کر دے۔ یہ شوخ بازیاں ہوتی ہیں، یہ انسانوں کے ذہنوں کو مفلوج کیا جاتا ہے، ان کی عقلوں میں پردے ڈالے جاتے ہیں، جنہیں دنیا آج کرامت سمجھ کے یا صاحب کرامت قرار دے کے ان کے پیچھے لگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے ایک رستہ کھلتا ہے، دم۔ دم جائز ہے۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کیا اللہ کے نبی، ہم جاہلیت میں دم کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم دم کیا کرتے تھے بیماریوں کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنے دم میرے سامنے پڑھو، مجھے سناؤ کیا دم کرتے تھے۔ پڑھ کے سنائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے ایک قانون بیان کر دیا۔ فرمایا لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، جس دم میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا، فاتحہ پڑھ کے کر لیں، قل ہو اللہ پڑھ کے کر لیں، اخلاص وہ کوئی سورت پڑھ کے، کوئی آیت پڑھ کے، کوئی دعا پڑھ کے کر لیں، جس میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا جائز، بالکل جائز۔ شرک نہیں ہے، دم جائز ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں بہت اختصار سے بات عرض کر رہا ہوں، 3 شرطیں اہل علم سے اس کی نقل کی۔ پہلی بات، جو دم آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ جلال والاکرام کی کتاب سے ہو، کلام اللہ سے ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو۔ جو کلام آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یا تو اللہ کا کلام ہو یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو،
یہ بڑی پرازمانہ بات ہے. کہتے ہیں فلاں عامل قرآن سے عمل کرتا ہے، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، آیات کی ترتیب تبدیل کر کے پڑھنا، الفاظ کی ترتیب تبدیل کر کے پڑھنا، اسے متعفن اور غیر متحر مقامات پہ جا کے پڑھنا، قبرستانوں میں اس کے چلے لگانا، یہ سارے جادو کی اقسام ہے قرآن مجید. اور یہ تو ایک الگ دنیا ہے پوری. جس چیز سے دم کیا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یا اللہ کا کتاب ہو. اور یہاں ضمن ایک بات عرض کرتا جاؤں، اسے پیشہ تو بنانا مناسب نہیں ہے، لیکن دم کرنے پر کوئی ضرورت مند دم کرنے والا اگر اجرت طلب بھی کرے تو اس کے لیے جائز ہے. اگرچہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، پیشہ بنانا جائز نہیں. باقاعدہ خلیفہ چھوڑے ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس پہ باقاعدہ پبلسٹی ہوتی ہے، اخبارات میں چینلز پہ اشتہار دیے جاتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ہاں دم کرنے والا اپنی ضروریات کے پیش نظر جسے دم کر رہا ہے اس سے کچھ طلب بھی کرے، صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کے لیے جائز. لیکن دم قرآن مجید سے، محمد رسول اللہ کی سنت سے، عربی زبان میں معروف الفاظ میں جو ترتیب اللہ کے نبی سے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے ثابت ہے اسی انداز سے. اور آخری بات، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ مولوی صاحب کے دم میں اثر نہیں ہے، اثر اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت کا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کے گلے میں ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں. یہ کیا ہے؟ میں نے فلاں فلاں بیماری سے بچنے کے لیے یہ اپنے گلے میں باندھا ہے. فرمایا عبداللہ کا گھرانہ شرک سے پاک ہے. لفظ کیا ہے؟ شرک. عبداللہ کا گھرانہ شرک سے پاک ہے. گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں وہ چھلے بیچنے والے آتے ہیں، یہ فلاں درگاہ شریف کا ہے، بس 150 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، بیماری ساری پنڈوں بار. نوجوان کلائیوں میں کڑے پہنتے ہیں، درباروں پہ باقاعدہ مالائیں، گلے میں پہننے والی زنجیریں، لاکٹ پیر صاحب کی طرف نسبت کر کے. عبداللہ ابن مسعود نے بیوی کے گلے میں دیکھا رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے؟ دھاگا ہے. دھاگے باندھے جاتے ہیں، اب بھی باندھتے ہیں. یہ واری کا بخار ہے، پیر صاحب اسے دھاگا دیتے ہیں. یہ فلاں بیماری ہے، اچھا ممبر پہ کھڑا ہو کے عرض کرو. عورت کو بچہ نہیں پیدا ہوتا، فلاں درگاہ شریف پہ جاؤ، وہ ایک دیتے ہیں یہاں باندھنے کے لیے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے. سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی. میری بہنیں کہیں گی فلاں گئی تھی اسے اللہ نے بچہ دے دیا، فلاں کی بیٹیاں تھی اسے بیٹا مل گیا، فلاں کے بیٹے تھے اسے بیٹی مل گئی، فلاں کی گود بالکل باریک تھی اللہ نے اسے ہرا کر دیا. ساری دلیلیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ اصول یاد رکھو، تھپڑ مارنے سے چوٹ پڑتی ہے لیکن تھپڑ مارنا جائز ہے. یہ کام گناہ کا نتیجہ آپ کے ہنستے منشا نکلتا ہے، لیکن کام گناہ کا. ابن مسعود نے بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ دھاگا ہے، بیماریوں سے دم کروا کے باندھا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی بندی سن، میں محمد رسول اللہ کا بیعت یافتہ ہوں اور میرا گھرانہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ دھاگے وغیرہ بیماریوں سے باندھنا شرک. اب خاتون تھی نا، کہتی ہیں حضرت بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فلاں ہے نا یہودی،
کسی وقت میری آنکھ میں بڑی تکلیف ہوتی تھی تو میں اس کے پاس گئی, میں نے اسے دم کروایا تو میں تو ٹھیک ہو گئی. جب وہ دم کر دیتا تھا میں ٹھیک ہو جاتی تھی, پھر بعد میں آنکھ میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ جو تیری آنکھ میں تکلیف تھی نا, یہ شیطان کے چٹکی کاٹنے سے ہوتی تھی. شیطان تیری آنکھ میں تکلیف پیدا کرتا تھا, پھر اس کا تجھے رستہ دکھا دیا, پھر اس ظالم نے تجھ پہ دم کیا. شیطان جب تک وہ دم کرتا رہتا وہ رکا رہتا, تکلیف دینے سے بعد رہتا. جب تو آ جاتی اور دوبارہ تجھے گمراہ کرنے کی اس کی نیت ہوتی, پھر تجھے وہ تکلیف دیتا. بات سمجھا کرو. پھر میں کیا کروں؟ فرمایا وہ کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ فرمایا اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ان دھاگوں میں, ان کڑوں میں, ان چھلوں میں, ان درباروں کے پڑے ہوئے ان سارے ہتھ کنڈوں میں کوئی شفا نہیں ہے. شفا آسمان سے آتی ہے اور وہ تیری بھی اتنی ہی سنتا ہے جتنی کسی اور کی سنتا ہے اس سے بات. اور اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نقل کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتیوالہ شرک. دم صرف وہ جائز ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا, کتاب اللہ سے ہو, سنت رسول اللہ سے ہو, عربی الفاظ میں ہو, صحیح المعنی ہو, اس میں کوئی ملاوٹ اور نیت یہ ہو کہ شفا آسمان کے رب کی طرف سے آتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دم ہیں سارے, ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا شرک. والتمائم, یہ دھاگے, یہ چھلے, یہ مندریاں, یہ پڑے ہوئے کڑے, یہ پیروں کی نام یہ طرف منسوب کر کے پہنے جانے والے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے, یہ شرک. اللہ اکبر. سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے بیعت کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے. 10 لوگ تھے, ایک ایک آتا گیا, آپ انہیں کلمہ پڑھاتے گئے, ان کی بیعت لیتے گئے. 9 کی بیعت لی ہے, ایک کی بیعت نہیں لی, انکار کر دیا. حضرت آپ نے اس کی بیعت کیوں نہیں لی؟ فرمایا اس نے پیر صاحب کے نام کا کڑا پہنا ہوا ہے, یہ اترے گا تو محمد بیعت لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مانا ہے؟ غیر اللہ کے نام کے کڑے, چھلے, دھاگے, مندریاں اور ان کے زنجیریں اور محمد کا دیا ہوا دین اکٹھا چل سکتا؟ فرمایا یہ اترے گا تو محمد بیعت لے گا صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ اس نے اتارا. اللہ اکبر. اور سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, میں الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق اس روایت کی کافی چھان پھٹک کر کے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند پہ کلام کیا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو بنیاد بنا کے باقاعدہ فتویٰ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دیکھا, رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر, بیماری سے بچنے کے لیے اس کی کڑائی میں کڑا پہنا ہوا تھا. آپ نے پوچھا ما ھذہ, یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور من الواہنہ, یہ جو بازو میں درد ہوتا ہے نا, اس سے بچنے کے لیے پہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا, اتار دے اس کو. لا تزیدک الا وہنا, اس کی وجہ سے درد زیادہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. اچھا آپ سوچیں گے کہ چلیں کم نہیں کرتا تو زیادہ کرنے کی طاقت تو ہے نا اس میں. نہیں بھائی, نہ اس میں کم کرنے کی طاقت ہے, نہ اس میں زیادہ کرنے کی طاقت ہے. فرق کیا ہے؟ یہ پہنا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تجھ پہ بند ہو گیا. درد آیا ہے, اسے اللہ ہٹانے والا ہے. شفا آسمان سے آتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ عقیدہ دیا ہے. درد بازو میں ہے, سر میں ہو, ادھر ہو, ادھر ہو, دوا کرنا سنت ہے. دم کروانا جو میں عرض کر چکا ہوں یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن یہ درد جہاں سے آتا ہے ہٹانے والا بھی وہی. لا يزيدك الا وهنا, جب تک یہ پہنے رہے گا تیری دعائیں
مقبول نہیں ہوں گی، عبادت آسمان کی طرف نہیں چڑھے گی، رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، بیماری بڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر یہ پہنے ہوئے اسی عقیدے پر مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بڑی معمولی، تبرک، یہ دینے والے جو ہوتے ہیں نا مجاور پیشہ ور لوگ، یہ بھی تبرک سمجھ کے دیتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب کا دربار کا، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، انسانوں میں جتنی بدعقیدگی ہے نا، اس کی بنیاد یہی حدیث و تبرک ہے۔ یہ لات و منات، عزا، یہ کیا ہے؟ یہ بڑی مبارک ہستیاں ہیں، یہ برے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تفصیلات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، مغیرہ جاؤ لات کے ٹکڑے اڑا دو، ختم کر دو اسے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، یہ کیا ہے؟ لات و منات کیا ہے؟ یہ انتہائی نیک آدمی تھا، لات انتہائی نیک آدمی تھا، حجاج کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، خدمتگار تھا حجاج، اور حجاج کی خدمت کو چھوٹا کام ہے۔ مر گیا تو اس پہ ایک چٹان کے اندر دفن کر کے، یا پتہ نہیں کہاں دفن کیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا، اس کے اوپر چادریں ڈال دی، سفید رنگ کی چٹان تھی، اور اسے مبارک بنا کے لوگوں میں تشہیر کر دی، باقاعدہ مجاور بن گئے کہ یہاں سے نور پھوٹتا ہے، یہاں سے برکتیں نکلتی ہیں، جو یہاں آ جاتا ہے اس کا یہ سنور جاتا ہے، جو وہاں چلا جاتا ہے اس کا یہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے افسانے بھی شروع کر دیے، لوگ اس چٹان کو پوجا گاہ بنا کے اس کے سامنے سجدہ نہیں ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا، مکہ فتح ہو گیا، یہ مکہ اور طائف کے درمیان، طائف کے قریب، اور غالباً یہ واقعہ تب ہوا جب اللہ جلال والاکرام نے حنین کے میدان میں اہل طائف پر بھی فتح عطا کر دی۔ اللہ کے نبی نے مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا، مغیرہ جاؤ اور اس چٹان کے ٹکڑے اڑا دو، دنیا کو بتا دو یہ نہ کسی کو نفع دینے کا طاقت رکھتا ہے، نہ کسی کو نقصان دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ منات، مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام قدید پر یہ ایک بت تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ بت توڑنے کے لیے بھیجا، اور اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، اب یہ جتنا پیری مریدی کا سلسلہ ہے نا، یہ سارا جناب علی کے نام پہ ہے رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا نا، فرمایا علی تم نیچے بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ بت گراؤں گا۔ لیکن علی نبوت کا وزن اٹھانے کے قابل، یہ امر واقعہ ہے، حضرت میں نہیں آپ کو اٹھا سکتا۔ فرمایا اچھا تم محمد کے کندھوں پہ چڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ دنیا کو بتایا ہے وہ علی کے نام پہ سارے پکھنڈ کرنے والوں، علی وہ صحیح العقیدہ اور راسخ العقیدہ موحد ہے جسے محمد رسول اللہ نے نبوت کے کندھوں پہ سوار کر کے بتوں کو گرایا ہے۔ اسی علی کے نام پہ تم بت فروشی کر رہے ہو۔ اسی علی سے کہا علی جاؤ منات کے ٹکڑے اڑا دو، اسے نہیں رہنا چاہیے روئے زمین پہ باقی۔ اللہ اکبر۔ عزا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ اور طائف کے درمیان درخت تھا۔ عزا ایک درخت تھا، اس کے اوپر لوگوں نے بلڈنگ بنائی، دربار شریف
ہمارے معروف معنوں میں تو یہی کہا جائے، اس کے اوپر پھر چڑھاوے چڑھنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر کہتا غلاف ڈالا جاتا، چادریں چڑھائی جاتی، اور لوگ باقاعدہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اور اتنا بڑا یہ ان کا معبود تھا، غزوہ احد میں جب ابو سفیان اس وقت کافروں کے لشکر کا سالار تھا رضی اللہ عنہ، اللہ نے ہدایت دی، اسلام قبول کیا، وہ جب پوچھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور پھر جب وہ کراس کوشچنگ ہوئی، جواب دیا گیا، تو اس نے بطور فخر یہ کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، او مسلمانوں ہم نے تمہارے ستر مار دیے، تمہاری اوقات کیا ہے، ہمارے ساتھ تو عزا کی مدد ہے، تمہارے ساتھ تو کوئی عزا ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا ان کا بت تھا کہ میدان جنگ میں عزا سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بھیجا، خالد ٹکڑے اڑا دو اس درخت کے، یہ لاکھوں مناکو عزا تبرک کی وجہ سے، تقدیس کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے یہ بت بنے، برے نہیں تھے، ان کے نام پہ کام برے ہوئے، عقیدے برے بنا لیے گئے، اور آج بھی جا بجا کسی درخت پہ کپڑے بندھے ہوئے، چادریں چڑھاوے، اور قبر تو کوئی ایسی ہم نے چھوڑی نہیں نا جس پہ کئی چادریں چڑھائی۔ اچھا منطق کیا ہے؟ اچھا اگر قبر پہ چادر چڑھانا جائز نہیں ہے تو پھر بیت اللہ پہ چادر کیوں چڑھتی ہے؟ ماشاءاللہ، قبر اور گھر برابر ہی ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھی بات؟ او بھائی گھر میں تو بندہ لائٹنگ بھی کرتا ہے، گھر میں کچن بھی ہوتا ہے، ہنڈیا بھی پکتی ہے، گھر تو گھر ہے نا، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بندگی کے لیے ہے، وہ احترام کے لیے ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہیبت کو انسانوں کے ذہنوں میں مرتسم کرنے کے لیے ہے۔ میرے نبی کی سنت ہے، پہلے انبیاء کی سنت ہے۔ بیت اللہ پہ غلاف اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ بیت اللہ سے حاجت روائی کا عقیدہ ہے، بیت اللہ پہ غلاف اس لیے ڈالا جاتا ہے اسے اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، اس کا احترام تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی عظمت بچا لائیں۔ قبر فرق ہے نا، بیت اللہ میں رسول اللہ نے غلاف ڈالا، ہم ڈالتے ہیں، ہم اسے سنت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ قبر پہ یہ کام کرنے سے محمد رسول اللہ نے منع کیا، ہم رک جانے کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ شرک کے مرکز ہے، کوئی خیر نہیں ملتی یہاں سے۔ تیرے پاس سب سے بڑی دولت تیرا ایمان تھا، ایک دو گز کی چادر نے تیرا ایمان تو اسے چھین لیا۔ اور سمجھو یہ بات، ہم اسی تبرک کے چکر میں چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوگا تو دیگ وہ لاہور میں جا کے دیں گے، جانور ذبح فلاں جگہ پہ جا کے کریں گے، غیر اللہ کے نام کے ذبیحے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جا رہے تھے، اللہ اکبر، سیدنا ابو واقعہ اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت بہت سارے لوگ مکہ کے اسلام قبول کر، اب آپ کے ساتھ جا رہے تھے مین کی طرف، تو رستے میں دھوپ تھی، گرمی تھی، سائے کی ضرورت تھی، ایک درخت تھا ذات و انوات، بیری، بڑا شاندار گھنا سایہ، لوگ اس کے نیچے رکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کے رکے، اور علاقے کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس درخت کا، اس میں کپڑے باندھے ہوئے، اس کی جڑوں میں چڑھاوے چڑھے ہوئے، مبارک اسلحہ لٹکا ہوا، لوگ اپنا سامان لٹکاتے ہیں تبرک کے لیے۔ اور اس قسم کے ہمارے یہاں کتنے مظاہرے ہوتے ہیں میرا خیال میں سب جانتے ہیں۔ یہ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے نا، اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یہ تو درخت کافروں کا ہے نا، جو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا،
یہ وہ صرف تبرک حاصل کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت قرار دینا جس سے ہم تبرک حاصل کریں. فرمایا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ جیسے ان کا ایک باطل معبود ہے نا، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا جو ہمارے سامنے ہو، ہم اس کا سجدہ کریں. اور فوراً کہا اللہ اکبر. اس بھیڑی کی اوقات کیا ہے جس سے تمہیں تبرک ملنا چاہیے، وہ تو بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. وہ اس قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. برکتیں آسمان سے آتی ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی مشیت اور اذن سے آتی ہیں، اور وہ اس قسم کی کمزوریوں سے. اللہ اکبر. کیا تھا؟ ہر کس و ناقص. یہاں حضرت صاحب بیٹھے تھے، یہ جگہ مبارک ہوگی، یہ ان کا حجرہ شریف ہے، یہاں آرام فرما ہوئے تھے، یہ مبارک ہو گئی. یہاں انہوں نے قضاء حاجت فرمائی تھی، اس لیے یہ مبارک ہوگی. کیا کیا ڈرامے. مبارک جگہیں صرف 3 ہیں. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. بیت اللہ، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے. ثواب کے اعتبار سے برکتیں، اللہ کی قربت، اللہ کے قریب کرنے کے اعتبار سے برکتیں. کوئی مقام، کوئی شخصیت، کوئی استھان، کوئی قلعہ، کوئی مزار ایسا نہیں ہے جسے برکت قرار دے کے اس کی طرف ثواب کے لیے سے سفر کیا جا سکے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بنو اسرائیل کا وہ مشرکانہ تصور قرار دیا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی معبود قرار دے، ہم اسے سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. اور پھر یہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں. نیک آدمی تھے، کہتے ہیں جی پیچھے والے جو کرتے ہیں وہ خود تو بڑا نیک تھا. بھائی وہ خود نیک تھا تو اس کے لیے اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہی بیٹھ کے کر دیں. دعا تو اس سے کی جاتی ہے نا. لاہور میں بھی ویسا ہی ہے، چیچا بٹئی میں بھی ویسا ہی. اس نیک کے نام کی دیگیں بتا کے یہاں سے وہاں کیوں لے جا رہی ہیں؟ چڑھاوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں مقام بوانا پر 50 اونٹ ذبح کروں گا. مقام بوانا یہ مکہ سے نشیبی علاقے میں یلملم ایک میقات ہے جہاں سے اس طرف سے آنے والے حجاج احرام باندھتے اس کے قریب ہے، گہرائی میں ذرا. اللہ کے نبی میری نیت تھی کہ میں وہاں 50 اونٹ ذبح کروں. اب اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اور میں نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو کیا میں اب اپنی نظر پوری کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے. کیا اس نے هل فيها وزن من اوثان الجاہلیہ، کیا اس جگہ پر کوئی قبر شریف تو نہیں، مزار شریف تو نہیں؟ وزن من اوثان الجاہلیہ، جاہلیت کا کوئی بت تو نہیں ہے جس کی یعبد، جس کی پرستش کی جاتی ہو، جس کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہوں، جس کے نام پہ لوگ اپنے جانور رکھتے ہوں، جس کے نام پہ جا کے قبروں پہ چادریں چڑھتی ہوں اور اس کے نام کی نظروں میں آس دی جاتی ہو؟ حضرت نہیں. اچھا فرمایا وہاں کوئی میلہ تو کرتا؟ عید من اعیادہم، میلہ تو نہیں کرتا؟ حضرت نہیں. فرمایا طوف بنظرک، کوئی پیر صاحب کا مزار شریف بھی نہیں، کوئی میلہ گاہ بھی نہیں. اب جا کے اپنی نظر پوری کر، اور قانون بنا دیا کوئی ایسی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے جس میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی کا عنصر. میرے عزیز بھائیوں، بہت اللہ ہے گہرائی کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چیونٹی رات کو چلتی نظر نہیں آتی، بسا اوقات شرک انسان کے اندر یوں سرایت کر جاتا ہے.
ہم دین کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، احترام کے نام پہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ملک کے طول و عرض میں جتنے مزار بنے ہوئے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھانے والے، ان پہ دیگیں پکانے والے، ان کے ناموں کے کھانے والے، ان کے ناموں کے کھلانے والے، کتاب و وہ سنت بارڈر پار سے آپ کے کا ساتھ ہے۔ بیت الحکمہ۔ ہم ہی ہیں کلمہ پڑھنے والے، لیکن ایک تصور ہے کہ یہاں سے تبرک حاصل ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام ابو محمد عبد الرحمن شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور امام ابو شامہ کے نام سے یہ معروف ہے اہل علم کے ہاں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی البدع والحوادث، بدعات اور نئی چیزیں۔ اس میں انہوں نے 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے زاہد عالم کا، حضرت شیخ ابو اسحاق کا واقعہ نقل کیا ہے۔ افریقہ میں رہتے تھے اور ان کے علاقے میں کوئی چشمہ تھا جہاں سے لوگ حصول تبرک کے لیے جاتے تھے۔ اس چشمے کا پانی پینے تو شفا مل جاتی ہے۔ اچھا، ایک ہے یہ کہ جی میں گیا تھا ماشاءاللہ وہ حضرت صاحب کے گھر سے میں نے چائے پی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ ظاہر شفا اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، چشمے کے پانی سے شفا ہو سکتی ہے، لیکن دیتا کون ہے؟ پانی کی کیا اوقات ہے؟ پانی میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ باہر نکل سکے، چشمے سے بہہ سکے۔ لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ چشمے کا پانی شفا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے تالاب، گندے بدبودار متعفن، اس میں نہا لیں شفا مل جاتی ہے۔ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، بہت کچھ ملے۔ آزاد کشمیر میں چشمہ بھی ہے تتا پانی کے نام سے، یہ باقاعدہ ایک اسٹاپ ہے، آبادی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ، اس سے بہت سارے امراض کو شفا مل جاتی ہے۔ لوگوں کے عقائد عین العافیہ، شفا عطا کرنے والا چشمہ، علاقے میں معروف ہو گیا، لوگ آتے گروہ کے گروہ اور یہاں سے شفا حاصل کرتے۔ امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت توحید کی غیرت برداشت نہ کر سکی۔ ایک رات کو جب دنیا سے سو گئی، اللہ جلالہ والاکرام سے توفیق طلب کی اور جا کے وہ چشمہ سارا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اذان فجر کا وقت تھا یا اس سے کچھ پہلے کا وقت، میرے کان میں اذان کی آواز آئی، لیکن سمت بڑی مختلف تھی، اس طرف تو ہماری مسجد ٹھیک ہوئی نہیں۔ میں نکلا جا کے دیکھا تو اس بند کیے ہوئے اٹے پڑے چشمے کے اوپر امام ابو اسحاق کھڑے ہو کے اذان دے رہے تھے، اور اذان کے بعد اللہ سے دعا کی، عرش والے میرے اندر اتنی طاقت تھی، میں نے اس کا وجود ختم کر دیا اور لوگوں کے دلوں کو اس سے بدل دے تاکہ تیرے ساتھ شرک کا ایک مرکز ختم ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنی مستورات کو، اپنے بچوں کو بچائیں ان خرافات سے۔ ہم تبرک کے نام پہ بہت کچھ کرتے ہیں، نہیں واللہ ہے تبرک تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا ہے نا، تبرک اس کے پاس ہے۔ اللہ جلالہ والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔